زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز کی برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی 2 دنوں کے بعد مبارک پور کی سرزمین پر ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت ابو الفیض حضور حافظ ملت علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب قبلہ محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک نہایت تسک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوگا۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک خاص اور اہم گوشہ میں آپ حضرات کی روبرو آج پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے اندر بھی جذبات پیدا ہوں، امنگیں پیدا ہوں اور دین کی سعادت، دارین کی سعادت حاصل کرنے کے سچے جذبات پیدا ہوں۔ ماضی قریب کی جن شخصیتوں کے ذریعے ہندوستان کے سرزمین پر سنیت کا بہت عظیم کام ہوا اور جن کی کاوشوں، قربانیوں اور خدمات دینیہ کے ذریعے ایوان باطل میں زلزلہ آیا، اور جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے بد مذہبیت، لادینیت، بالخصوص وہابیت، رافضیت، نیچریت، چکرالویت، جتنے بھی اس طرح کے فرقے ہیں، ان سب کے بخیے ادھیڑے اور ان سب کو آئینہ دکھایا اور ان سب کو گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کیا۔ ان عظیم شخصیتوں میں ایک بہت ہی اونچی شخصیت کا نام حضور حافظ ملت ابو الفیض علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔
آپ کی زندگی کے ویسے تو بہت گوشے ہیں، اگر کسی ایک گوشے کو بھی لیا جائے تو کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ کی شخصیت پر آپ کے تلامذہ نے، شاگردوں کے شاگردوں نے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں آپ کی قربانیوں کو، آپ کی خدمتوں کو اور آپ کی شخصیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میں حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں ایک انتہائی معمولی قسم کا خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے آپ کی زندگی کے اس پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کے اس موجودہ معاشرے میں ہم سب کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آج مسلم معاشرہ دین سے بہت دور ہو چکا ہے، اس قدر دور ہو چکا ہے کہ جب وہ سنت پر بھی عمل کرتا ہے تو اس میں بھی فسق و فجور کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، نکاح ایک سنتی تو ہے، مگر نکاح میں ایسی ادھم بازیاں اور ایسی غلط روش پر مسلمان آ چکے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اب تو باقاعدہ نمائشیں لڑکیوں کی ہوتی ہیں، رندی خانہ نکاح نہ ہو گیا، کوئی ناچ اور گانے کا کوئی کھیل ہو گیا ہے کہ وہاں جائیے تو استقبال میں بھی نوجوان لڑکیاں کھڑی ہو کر پھول ڈالتی ہیں۔ نمائش مکمل طریقے پر، ایک طرف دلہن کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، 5-6 نوجوان لونڈے کیمرے لے کر گھیرے رہتے ہیں، اس کی ویڈیوگرافی کون سی گرافیاں ہوتی ہیں، اور دوسری جانب راستے میں نوجوان لڑکیاں کھڑی ہو کر میک اپ میں وہ آنے والے مہمانوں پر پھول ڈال کر داد گناہ اور دعوت گناہ دیتی ہیں کہ آئیے میرا دیدار کریے اور اپنے دفتر کو کالا اور سیاہ کریے۔ یہ سب جو ہے اتنی کرتوت مسلمان کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ایسے حالات میں اسلاف کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی اور ان کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ نوجوان نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام اور سنیت ہم تک کیسے پہنچی ہے، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ انتہائی متقی پرہیزگار شخصیت کا نام ہے۔ آپ بہترین محدث، بہترین مفتی، بہترین مناظر، بہترین مفتی، بہترین فقیہ، وہ ایک الگ عنوان ہے، مگر پرہیزگاری اور تقوی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو آپ اپنے زمانے میں بالکل نمایاں نظر آتے ہیں، اور حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عکس، خوبصورت عکس جس کو آپ عکس جمیل کہہ سکتے ہیں، حضور حافظ ملت نظر آتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ جو انسان جتنا متقی ہوتا ہے، جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے، اور اس کی ولایت میں اتنی ہی ترقیاں ہوتی ہیں جتنا اس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے متقی تھے، آپ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے۔ دیکھیں، ہر مسلمان متقی ہے، جو بھی مسلمان ہے۔ میں نے اس سے پہلے بارہا غالباً عرض کیا ہے کہ تقوی کے بہت سے درجات ہیں، ہم میں سے ہر شخص متقی ہے۔ جو بھی مومن ہے جس کے ایمان کا چراغ گل نہیں ہوا، جس کے سینے میں ایمان کے شمع روشن، وہ متقی ہے، کیونکہ کفر سے اور شرک سے بچ رہا ہے۔ یہ سب سے تھرڈ کوالٹی کا درجہ ہے تقوی کا، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں۔ سب سے نچلا درجہ تقوی کا یہی ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے بچے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی بنیاد پر وہ کافر و مرتد ہو جائے، مشرک ہو جائے۔ اس سے اونچا مقام یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچے، بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان تمام گناہوں سے بچے، فرائض اور واجبات پر بھی عمل کرے۔ یہ تقوی کا اس سے اونچا مقام ہے۔ اس زمانے میں فتنوں کا زمانہ ہے، اگر کوئی شخص صرف اور صرف گناہ کبیرہ سے بچے اور فرائض و واجبات پر عمل کرے، میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا متقی ہے۔ وہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس سے اونچا مقام یہ کہ انسان سنتوں پر عمل کرے، نوافل پر عمل کرے، مستحبات پر عمل کرے، گناہ صغیرہ سے بھی بچے، مکروہ تنزیہی کاموں سے بھی بچے۔ حضور حافظ ملت کا مقام یہ تھا کہ آپ صرف فرائض و واجبات پر ہی عمل نہ کرتے تھے، بلکہ آپ سنن و مستحبات پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ صرف حرام کاریوں سے ہی نہیں بچتے تھے، بلکہ وہ امور، وہ کام
جو گناہ صغیرہ کے درجے میں آتے ہیں، خلاف اولا کے درجے میں آتے ہیں، مکروہ تنزیہی کے درجے میں آتے ہیں، حضور حافظ ملت ان تمام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، ان تمام کاموں کے حوالے سے بھی آپ کے اندر تقوی موجود تھا۔ بچپن ہی سے ہم نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں جن گھروں میں دینی ماحول ہوتا ہے، 7-8 سال کی عمر میں بچے نمازی بن جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ماں باپ جس طرح بچوں کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، نماز کا بھی خیال کرتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، انگلیاں پکڑ کر اپنے بچوں کو وہ مسجد میں لاتے ہیں۔ یہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا، اور ہم انگلیاں پکڑ کر ان کو مسجد میں نہیں لا پاتے، جس کی بنیاد پر ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کے گھرانہ انتہائی متقی پرہیزگار گھرانہ تھا، دینی ماحول تھا۔ بالغ ہونے سے پہلے ہی آپ فرائض و واجبات اور سنتوں کے پابند ہو چکے تھے، اور پھر جب آپ بالغ ہوئے تو بالغ ہوتے ہی آپ نے تہجد کی نماز شروع فرما دی۔ بولے سبحان اللہ۔ اب اس میں نہیں بولیں، کس میں بولیں گے آپ؟ اب میں بولوں آپ سے کہ سبحان اللہ کہیں آپ؟ بالغ ہونے کے بعد انسان عام طور سے 12-13 سال میں بالغ ہو جاتا ہے علی العموم۔ ممکن ہے بعض بچے کچھ پہلے بالغ ہو جائیں، کچھ بعض بچے 13, 14, 15 سال میں بالغ ہو جائیں، مگر ہمارے جو کسوٹی ہے بالغ ہونے کے 15 سال، اس سے پہلے بالغ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ 12 سال کا یا 13 سال کا کہے کہ میں بالغ ہوں تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کو بالغ مانا جائے گا۔ اور اگر 15 سال تک کسی کے اندر بالغ ہونے کی نشانی نہیں پائی گئی تو بالغ ہے شرعن۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کی بیوقوف حکومت 18 سال میں بھی بالغ نہیں مان رہی ہے، بھلے وہ کچھ بھی کر ڈالے، بالغ نہیں ہے وہ، اس پر حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں بالغ ہوتے ہی آپ نے تہجد کی نماز شروع کی، اس قدر پابندی کے ساتھ شروع کی کہ مرتے دم تک کبھی آپ نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں آیا ہے ان احب الاعمال الى اللہ عز وجل ادومها وان قل۔ بڑی زبردست یہ حدیث پاک ہے، ویسے تو ہر حدیث پاک زبردست ہے، یہ کچھ زیادہ ہی زبردست ہے۔ اگر اس پر انسان خالی عمل کر لے تو بہت سی برکتیں اس کو مل سکتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، محبوب، پیارا، پسندیدہ عمل یہ ہے جس کو انسان نبھا سکے، پابندی کر سکے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہمارے ہاں کبھی جب جذبات بھڑکتے ہیں تو میں بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ خوب پابندیاں ہوتی ہیں، اور جب جذبات سرد ہو جاتے ہیں پابندیاں مکمل ختم۔ جوش میں آئے تو پھر قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی تو کئی پارے پڑھ ڈالے، جیسے ماہ رمضان میں کرتے ہیں بعض بچے، 3 4 قرآن ختم، اور پھر سال بھر قرآن مقدس اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 11 مہینے غافل، 1 مہینے تلاوت کر کے اس کی بھرپائی کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ عمل اگرچہ کم ہی ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ 1 صفحہ پڑھیں اگر پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن مقدس کا، اور اس پر ایسی پابندی کریں کہ آپ کبھی ترک نہ فرمائیں، تو پھر 1 پارے سے بہتر ہے کہ آپ 1 پارہ پڑھ کے 29 دن قرآن مقدس نہ چھوئیں، 1 دن 1 پارہ پڑھ لیں۔ یہ محبوب نہیں۔ کوئی بھی نیک کام شروع کرے اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ آپ نے تہجد کی نماز شروع کی، ایسی پابندی فرمائی کہ اگر آپ رات میں جلسے میں جاتے تو یہ پابندی ہوتی تھی کہ تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی تھی آپ کی۔ معمول یہ تھا کہ رات میں جلس ہو جایا کرتے تھے، جو کہ تہجد میں آپ کو اٹھنا ہوتا تھا۔ 11 بجے 11:30 بجے آپ سو جایا کرتے تھے، دن بھر پڑھاتے تھے۔ عصر کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی، مغرب بعد بھی بسا اوقات پڑھاتے تھے، یا یہ کہ مطالعہ فرماتے تھے۔ عشاء بعد کتابوں کا مطالعہ فرما کر 11 ساڑھے 11 بجے آپ سو جایا کرتے تھے۔ 3 سے 4 گھنٹے سوتے، اور فجر کے کافی وقت پہلے آپ بیدار ہو کر تہجد پڑھتے اور رات وظائف پڑھتے، اللہ کی بندگی فرماتے۔ یہ سمجھ لیں آپ بہت اونچا مقام ہے، سب کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تھی حضور حافظ ملت کے تقوی کی پرہیزگاری کی جھلک، اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ اللہ ہو کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حضور حافظ ملت بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ انسان آپ کو دیکھتا تو ایک بالکل معمولی قسم کا انسان تصور کرتا، اور یہ ہمارے علماء کا جو ولایت کے مقام پر فائز ہے ان کا طرہ امتیاز اس طرح کا ہوتا ہے، دنیا کی چکڑم بازیوں سے دور رہتے ہیں۔ گھر میں ایک مرتبہ حضور حافظ ملت رات میں تشریف لائے، جہاں تشریف لے گئے تھے وہاں کھانے کا اہتمام نہیں تھا، بھوکے پیٹ گھر آ گئے اپنے۔ آپ کی بڑی بیٹی محترمہ نے پوچھا ابا حضور کھانا؟ کہا ہاں کھانا پیش کرو۔ تو انہوں نے گھر میں تھا نہیں کھانا، سوکھی روٹیاں یا باسی روٹیاں موجود تھیں،
ہم لوگ باسی روٹی نہیں کھاتے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، حالانکہ کھانا چاہیے۔ گھر میں روٹیاں بنی ہیں تو آپ ان کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو پھینکیں نہیں، جب تک وہ خراب نہ ہو جائے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کا الحمدللہ ہم نے مزاج بنایا، گھر میں کھانا ہمارے پھینکا نہیں جاتا ہے، بھلے وہ 3 ٹائم تک رکھا ہو، 4 ٹائم تک کھائیں گے اس کو جب تک وہ کھانے کے لائق ہے۔ کبھی بھی کھانا زیادہ بن گیا، بچ جاتا ہے تو کیا اس کو پھینک دیں، ضائع کر دیں؟ نہیں، اللہ کا رزق اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں ان کی بڑی بیٹی نے روٹیاں پیش کی، اندھیرا زیادہ تھا، چراغ تھوڑا سا دور تھا، آپ کو روٹی دکھی، دال نظر نہیں آئی، آپ کو سمجھے کہ صرف شاید روٹی ہی ہے، بسم اللہ پڑھی، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ روٹیاں کھا کھا کر آپ نے پیٹ بھرا، پانی پیا، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی آپ نے۔ تو بیٹی آئیں اور کہا ابا حضور آپ نے دال نہیں کھائی؟ کہا دال بھی ہے کیا؟ تو دیکھا دال تھوڑا سا بازو میں رکھی ہوئی تھی، تو فرمانے لگے میں سمجھا کہ آج صرف روٹی ہی ہے، اس لیے میں نے روٹی کھا کر پانی پی لیا اور اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تھا حضور حافظ ملت کا مزاج، اور یہ تھی ان کی سادہ زندگی۔ اچھا ہم میں سے کوئی ہو اگر اور گھر میں صرف روٹی پیش کی جائے تو کم سے کم اتنا تو کہیں گے ارے اچار گھی کچھ تو لا کے پیش کرو، کیسے روٹی کھائیں؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ مگر حافظ ملت نے مانگا نہیں کہ اچار یا سرکہ یا گھی کچھ پیش کر دو، آپ نے سوچا کہ آج ہمارے رزق میں سوکھی روٹیاں ہیں تو آپ نے کھایا اور پانی پی کر اللہ کی شکر ادا فرمایا۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں فتح مکہ کے موقع پر۔ سن 8 ہجری میں 12,000 مسلمانوں کے ساتھ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح فرمایا۔ جب کفار مکہ کی گنڈا گردی اور ان کا آتنکواد بہت زیادہ بڑھا اور انہوں نے مسلمانوں پر کئی بار حملے کیے، اور خود مکہ المکرمہ میں جو مسلمان تھے انہوں نے ان کو روک رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، تو مکہ المکرمہ کو فتح کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ 12,000 مسلمانوں کو لے کر آقا دو عالم وہاں تشریف لائے۔ اب اس کی لمبی تاریخ ہے۔ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، آپ اپنے گھر تشریف لائے ابو طالب کے مکان پر جہاں آپ کی پرورش ہوئی تھی، دار ام میہانی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس مکان میں حضرت علی مولا کائنات کی بہن حضرت ام میہانی موجود تھی، ان کا نام فاختہ ہے، فاختہ بنت ابی طالب۔ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہیں۔ لوگ غلط فہمی میں سمجھتے ہیں کہ حضرت ام میہانی پہلے مسلمان ہوئی تھی، نہیں، یہ فتح مکہ کے بعد یعنی 8 ہجری میں یا 8 ہجری کے بعد یہ مسلمان ہوئی، مگر شروع ہی سے حضور سے بڑی محبت فرماتی تھی، حضور سے بڑی مانوس تھی، کیونکہ حضور ان کے گھر میں رہے اور یہ علی مولا کائنات کی بڑی بہن ہے، تو حضور بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ مسلمان اس وقت بھی نہیں تھی جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئی۔ حضرت ام میہانی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضور نے خود ان کے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا، مگر ان کے باپ ابو طالب نے ان کا نکاح کہیں اور طے کر دیا تھا، تو ام میہانی حضور کے نکاح میں نہیں آ پائی، ورنہ آج وہ ہم سب کی ماں ہوتی اور ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہوتا۔ ام میہانی کی زوجہ، ام میہانی کے شوہر حبیرہ یہ حالت کفر میں مرا، اس کے مرنے کے بعد حضور نے پھر ان کو نکاح کا پیغام دیا، کیونکہ ان کی خدمتیں تھیں، ان کی محبت تھی، تو حضور ان کو ازواج میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے کہا حضور یہ میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اگر میں آپ کی زوجہ بنوں تو شاید میں آپ کا حق نہ ادا کر پاؤں، تو اس لیے حضور تھوڑا سا مجھے انتظار کرنے دیں، تھوڑا سا اور موقع دے دیں۔ بہرحال ان کی قسمت میں حضور کی بیوی بننا نہیں تھا، مگر حضور ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا ام میہانی لاؤ کھانا پیش کرو، کیا کھانا ہے؟ حضور فاتح اعظم ہیں، 12,000 کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ تشریف لائے ہیں، مگر سادگی کا عالم یہ ہے کہ ام میہانی کہتے ہیں حضور اس وقت گھر میں کھانے کے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں، کہا حضور ایک کونے میں سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، ان کے علاوہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں، کہا اللہ وہی ٹکڑے پیش کرو۔ حضور بھوکے تھے اور حضرت ام میہانی نے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے آپ کی بارگاہ میں پیش فرمائے، اور آپ نے کہا پانی پیش کرو، انہوں نے پانی پیش کیا۔ حضور نے انہی سوکھے روٹیوں کے ٹکڑوں کو پانی سے ملائم فرمایا، اور پھر انہوں نے سرکہ پیش کیا، سرکے سے اس کو لگایا، اور حضور نے انہی ملائم ٹکڑوں کو کھایا، پانی پیا، اللہ کے حمد و ثنا بیان فرمائی۔
اب آپ دیکھیں یہ پورا واقعہ دیکھیں اور حضور حافظ ملت کے زندگی کے حالات دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کی سیرت پاک میں کس انداز سے ڈھال لیا تھا کہ سوکھی روٹیاں پیش کی گئی تو گویا کہ حافظ ملت کو حضور کے فتح مکہ کے موقع والا واقعہ یاد آ گیا اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے سوکھی روٹیاں کھا کر اللہ کے حمد بیان فرمائی، اللہ کی تعریف بیان فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آج مرغل غذائیں کھاتے ہیں، مرغ مسلم کھاتے ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں اڑانے کے بعد بھی ان کو توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کی تعریف کر لے اور اللہ کا شکر ادا کر لے؟ ہم سب کو حافظ ملت کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمارے اسلاف کرام کہاں پر تھے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں جس کو دعائے ماثورہ کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں کئی دعائیں ہیں۔ دعائے ماثورہ کا مطلب وہ دعائیں جو احادیث کریمہ سے ثابت ہیں، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں، ان کو دعائے ماثورہ کہا جاتا ہے۔ کسی ایک مخصوص کا نام دعائے ماثورہ نہیں، اس قسم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو دعائے ماثورہ کہا جاتا ہے۔ دعائے ماثورہ کئی طرح کی ہیں اور ایک مشہور دعائے ماثورہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں بھی یہی پڑھتا ہوں اور حضور حافظ ملت بھی اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ اور بھی دعائیں ماثورہ ہیں۔ اب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کا معنی کیا؟ بھلائی۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ حسنہ کے بہت سے معانی ہیں اور حسنہ کے معنی اللہ کی رضا، رسول پاک کی رضا، اللہ کی رضا اور رسول پاک کی خوشنودی حسنہ کے معنی بھی ہے۔ حافظ ملت فرماتے ہیں میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ میں جو بھی یہ کام دینی کر رہا ہوں بس اللہ راضی ہو جائے، رسول پاک خوش ہو جائیں، اللہ کی رضا اور رسول پاک کی رضا حاصل ہو جائے، یہی میری آخری تمنا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتا ہوں تو میں نماز میں بھی حسنہ بولتا ہوں زبان سے تو دل میں نیت اور دل کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور رسول پاک کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جو کہ حسنہ کا معنی یہی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں حضور حافظ ملت نے ایسا کیوں کیا اور یہ آپ نے تمنا ظاہر کیوں کی؟ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں 2 آیت کریمہ ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158، یہ 2 آیت کریم میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان دونوں آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، وہ 3 طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں، کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت حاصل ہو جائے، اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، رسول پاک راضی ہو جائے۔ سب سے اونچا مقام ان اللہ کے بندوں کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصد جہنم سے بچنا یا ان کا مقصد جنت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کی رضا جب حاصل ہوگی تو جہنم سے بچاؤ بھی حاصل ہو جائے گا اور جنت کی نعمتیں بھی مل جائیں گی، مگر مقصود وہ نہیں، مقصود محض اللہ کی رضا۔ ایسے لوگ سب سے اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تینوں لوگوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور اللہ نے گویا کہ ان دونوں آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اور لوگ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے رحمت ہے، یعنی جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے
کرنے کے لیے اللہ کی عبادت بندگی کرتے ہیں ان کے لیے رب کی رضا ہے، ان کے لیے رب کی ذات ہے، ان کو اللہ کی ذات حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ یہ تینوں مقام اللہ نے ان دونوں آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے۔ تو سب سے اونچا مقام انہی لوگوں کا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ حضور حافظ ملت اسی لیے اس دعا کو جب پڑھا کرتے تھے نماز میں، تو جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہا کرتے تھے تو آپ کی مراد یہی ہوتی تھی اور آپ کی دلی خواہش یہی ہوتی تھی کہ اللہ مجھ سے تو راضی ہو جائے اور پھر تیری جانب سے نازل ہونے والے رحمتوں کے طفیل مجھ سے تیرے رسول راضی ہو جائیں، مجھے تیری رضا چاہیے اور تیرے رسول کی خوشنودی چاہیے۔ یہ تقوی کا بہت اونچا مقام ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور رحمت عالم جانی عالم نے اللہ والوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ۔ یہ بخاری کی روایت میں نے پیش کی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور جب میرے وہ قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کی وہ آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تو پیر سے، ہاتھ سے، زبان سے، کانوں سے محفوظ ہے، پاک ہے، منزہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے عیوب ہیں اور کوئی بھی انسان اس کے لیے ان تمام چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتا اور نہ ایسا عقیدہ رکھ سکتا، ورنہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ پھر اللہ نے یہاں ایسا کیوں فرمایا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اصل میں وہ بندہ مومن جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ اپنی آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنے کان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا، پیروں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ وہ شریعت کے خلاف نہ ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، نہ پیروں کا استعمال کرتا ہے، نہ آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، نہ اپنے کان کا استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گویا کہ کان تو اس کا مگر وہ دیکھتا ہے میری دی ہوئی مخصوص طاقت سے، میری مرضی کے مطابق وہ دیکھتا ہے اور میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، میری مرضی کے مطابق وہ ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور میری مرضی کے مطابق وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس مقام کو دیکھیں آپ اور پھر حضور حافظ ملت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ولایت کے جو مقام اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کی زبان اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے اپنے محبوب بندے حضور حافظ ملت کو عطا فرمایا تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور حافظ ملت کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔